گلیوں میں جلسے کے پوسٹرز لگانے اور ساری رات جاگ کر جلسے کا سٹیج بنانے والے اورنگزیب فاروقی ایک عام کارکن سے جماعت کے مرکزی صدر کیسے بنے؟ قاتلانہ حملے کے بعد ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے مولانا اورنگزیب فاروقی نے اپنے دشمنوں کو ایسی کیا دھمکی دی تھی کہ ان کے خلاف مظاہرے ہونے لگے؟ یہ ایک ایسے مذہبی لیڈر کی کہانی ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑتے ہوئے MQM کو چیلنج کیا تو ٹھیک الیکشن والے دن پولنگ سٹیشنز پر بم دھماکے ہوئے۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں الیکشن لڑنے والی مذہبی جماعت سپاہی صحابہ کے صدر مولانا اورنگزیب فاروقی کی ذاتی زندگی سمیت ان کے مکمل سیاسی کریئر کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ سپاہی صحابہ کے مرکزی صدر مولانا اورنگزیب فاروقی 1972 میں کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مصری خان کا تعلق ہندکو ریجن کے مشہور شہر ایبٹ آباد سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فاروقی اردو کے علاوہ ہندکو اور پشتو زبان بھی روانی کے ساتھ بولتے ہیں۔ لانڈھی معین آباد کے کچی بستی میں رہنے والے مصری خان نے اپنے بیٹے کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دلوائی۔ وہ ابھی 13 سال کے تھے کہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں مولانا حق نواز نے انجمن سپاہی صحابہ کے نام سے مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی۔ چونکہ ان کے گھر میں دینی ماحول تھا، یہی وجہ تھی اپنے لڑکپن میں انہیں مولانا حق نواز جھنگوی کی تقاریر سننے کا موقع ملا۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد جوان سال اورنگزیب فاروقی نے مدارس دینیہ میں داخلہ لیا اور وہ درس نظامی کرنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ مولانا فاروقی کراچی کے مشہور مدرسے جامعہ فاروقیہ میں زیر تعلیم رہے، جبکہ انہوں نے جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے دورہ حدیث شریف مکمل کیا۔ تعلیم سے فراغت پر وہ مسجدوں میں امامت و خطابت کے فرائض دینے لگے۔ تب کمزور جسم اور دبلے پتلے حافظ اورنگزیب فاروقی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ شخص ایک بڑی مذہبی جماعت کا صدر بھی بن پائے گا۔ لانڈی کے علاقے میں مولانا فاروقی کی خطابت کا بڑا چرچا تھا اور دور دور سے لوگ ان کی جمعے کی تقریر سننے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ کراچی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سپاہی صحابہ کا عروج تھا۔ GC یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق سپاہی صحابہ اس وقت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر ملک کے 74 اضلاع پر اس کا کنٹرول تھا۔ جہاں مقامی انتظامیہ اس تنظیم کے سامنے بے بس دکھائی دیتی تھی، اس دور میں کراچی میں سپاہی صحابہ کے بڑے بڑے جلسے جلوس منعقد ہوتے۔ حافظ اورنگزیب فاروقی ساری رات جاگ کر جلسے کے انتظامات سنبھالتے، وال چاکنگ کرواتے اور گلیوں بازاروں میں پوسٹرز چسپاں کرتے۔ تب مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اسرار القاسمی، مولانا شعیب ندیم اور مولانا علی شیر حیدری سمیت سپاہی صحابہ کی لیڈرشپ کا کراچی آنا جانا ہوا کرتا تھا، جبکہ مولانا اعظم طارق تو یہی مقیم تھے۔ گراس روٹ لیول سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے والے مولانا اورنگزیب فاروقی کو اپنے ابتدائی دنوں میں مولانا محمد اعظم طارق اور مولانا عبدالغفور ندیم جیسے بڑے رہنماؤں کا اعتماد حاصل تھا۔ مولانا فاروقی سپاہی صحابہ کراچی کے چھوٹے سے عہدیدار سے پورے کراچی ڈویژن کے صدر بنے تو ان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ دسمبر 2012 میں مولانا اورنگزیب فاروقی پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے، جبکہ ان کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ سمیت 3 پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ تب زخموں سے چور مولانا فاروقی نے ہاسپٹل سے ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم شیعوں سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور اب ہم فکری سطح پر اتنی محنت کریں گے کہ آج کے بعد ہمیں شیعہ کو گولی سے مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یاد رہے کہ تب مولانا اورنگزیب فاروقی کے اس بیان کو لے کر ملک بھر میں شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں سپاہی صحابہ MDM متحدہ دینی محاذ کے CD کے نشان سے انتخاب میں اتری تو مولانا اورنگزیب فاروقی کو کراچی شہر کے حلقہ PS 128 کا ٹکٹ ملا اور وہ اپنی الیکشن کیمپین زور و شور سے چلانے لگے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک شہر قائد پر MQM کا مکمل کنٹرول تھا اور کوئی شخص الطاف حسین کو چیلنج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں ایک غریب سے مولوی اورنگزیب فاروقی نے MQM کے سید وقار حسین شاہ کے مقابلے میں کمر کس لی۔ 11 مئی کے روز الیکشن کا رزلٹ آیا تو مولانا فاروقی نے وقار حسین شاہ کے 23,496 ووٹوں کے مد مقابل 21,332 ووٹ حاصل کیے اور رنر اپ رہے۔ یاد رہے کہ تب حلقے میں فائرنگ اور بم دھماکوں کی وجہ سے کچھ پولنگ سٹیشنز پر انتخابی عمل نہیں ہو سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ الیکشن کا رزلٹ روک دیا گیا اور چند ہفتے بعد 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ سے انتخاب ہوا۔
ताहम मौलाना फारूकी 202 वोटों से हार गए। अक्टूबर 2014 में सिपाही सहाबा के सरपरस्ते आला और साबिक MPA खलीफा अब्दुल कयूम की वफात के बाद मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी नए सरपरस्ते आला बना दिए गए, जबकि कराची से ताल्लुक रखने वाले मौलाना औरंगजेब फारूकी को जमात का मरकजी सदर बनाया गया। ताहम मौलाना फारूकी ने झंग में आकर रहने की रवायत को तोड़ा और वो इस वक्त तक कराची ही में रहते हैं। बात कर ली जाए 2018 के जनरल इलेक्शन की, तो मौलाना औरंगजेब फारूकी शहर कायद के 2 हलकों NA 238 और NA 248 से मैदान में उतरे। इलेक्शन से कबल उन्होंने पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले इलाके मलीर में अवामी खिदमत पैनल के नाम से एक इत्तेहाद का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का एक बागी उम्मीदवार शामिल था। मौलाना फारूकी खुद तो राहे हक पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, जबकि उनके पैनल में शामिल सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर एक उम्मीदवार नून लीग, दूसरा तहरीक इंसाफ और तीसरा कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का बागी रहनुमा था। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सिपाही सहाबा के मरकजी सदर मौलाना औरंगजेब फारूकी पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह शाह के 29,000 वोटों के मद्दे मुकाबिल तकरीबन 20,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए और यूं उनका MNA बनने का ख्वाब अधूरा ही रहा। कौमी असम्बली के हल्का NA 248 में मौलाना फारूकी तकरीबन 4,000 वोट हासिल कर सके, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल यहां से MNA मुंतखब हुए। दोस्तों, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2013 के जनरल इलेक्शन में सिपाही सहाबा के सरपरस्ते आला मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी रनर अप रहे थे। झंग वाली कौमी असम्बली की सीट पर मौलाना लुधियानवी अपने हरीफ शेख मोहम्मद अकरम से, जबकि सूबाई असम्बली की सीट पर यही मौलाना लुधियानवी राशिदा याकूब शेख से मात खा गए। याद रहे कि दोनों सीटों पर लुधियानवी को चंद 100 वोटों के फर्क ही से शिकस्त हुई थी। मौलाना औरंगजेब फारूकी सिपाही सहाबा कराची के मरकज जामिया मस्जिद सदीक अकबर नागन चौरंगी के खतीब भी हैं। अपने तंजीमी सफर में वो कई बार गिरफ्तार हुए, उन पर कई बार पाबंदियां लगी रहीं और वो कई केसेस में नामजद हुए। मौलाना औरंगजेब फारूकी अडयाला जेल रावलपिंडी के अलावा गुजरांवाला, मुल्तान और कराची में भी पाबंदे सलासर रहे। उनका नाम 4th शेड्यूल में रहा और वो 16 MPO के मुकदमात का सामना करते रहे। याद रहे कि आज से चंद साल कबल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उनके कौमी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, ताहम समाजी राब्तों की मशहूर वेबसाइट ट्विटर पर उनका अकाउंट ब्लॉक किया जा चुका है। अगर मौलाना फारूकी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी 3 साहबजादियां और 2 साहबजादे हैं, जिनके नाम बिलतरतीब तैयबा, तूबा, बरीरा, मुआविया और उमर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।